السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں آپ نے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی و حدیث پاک سماعت کی جو سورج گرہن کی نماز کے تعلق سے تھا، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کو اللہ تبارک و تعالی نے جمیع ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، اور یہ کہ فتنہ دجال سے پہلے قبر میں بھی آزمائش اور امتحان ہوگا۔ اب آج کا باب باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ و تعلیم اہلہ، یہ باب ہے درپیش آنے والے مسئلے کے لیے سفر کرنا اور اپنی اہل کو تعلیم دینا۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا اور اس کے بعد اپنی سند سے حدیث پاک روایت کی، حدیث پاک کی تلاوت کر لیں۔ حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا عمر بن سعید بن ابی حسین قال حدثني عبد الله بن ابی ملیکہ عن عقبۃ بن الحارث انه تزوج ابنة لابی احاب ابن عزیز فاتته امرأة۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مقاتل ابو الحسن نے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خبر دی عبداللہ نے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے خبر دی عمر ابن سعید بن ابی حسین نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ بن ابی ملیکہ نے، اور روایت کرتے ہیں عقبہ ابن حارث سے انہ تزوج ابنۃ لابی احاب، کہ انہوں نے نکاح کیا ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے۔ فاتتہ امرأۃ، تو ان کے پاس ایک عورت آئی، فقالت، تو اس نے کہا، انی قد ارضعت عقبۃ والتی تزوج بہا۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے دودھ پلایا ہے عقبہ کو اور اس لڑکی کو جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے۔ فقال لها عقبۃ ما اعلم انک ارضعتنی ولا اخبرتنی۔ تو اس خاتون سے حضرت عقبہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ ہی آپ نے مجھے اس کی خبر دی ہے۔ تو معاملہ یہ سامنے آ گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک عورت کی گواہی رضاعت کے مسئلے میں، دودھ پلانے کے مسئلے میں قبول ہوگی کہ نہیں۔ تو یہ شبہ جب پیدا ہوا، فرکب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، تو یہ سب کے سب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفر کر کے مدینہ حاضر ہوئے۔ فسألہ، تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وقد قیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف، یعنی کیسے تم اسے اپنی نکاح میں رکھ سکتے ہو، کیسے تم اس سے جمع کر سکتے ہو، اور تحقیق کہ ایسا کہا جا رہا ہے،
کہ وہ تمہاری بیوی ہے، یعنی رضائی بھائی بہن تم دونوں ہو گئے. ففارقها عقبہ ونکحت زوجا غیرہ، تو عقبہ نے انہیں اپنے سے جدا کر دیا، طلاق دے دی، اور اس لڑکی کا نکاح دوسرے شوہر سے اس نے کر لیا. یاد رہے کہ ہمارے مذہب حنفی میں ایک عورت کی تنہا گواہی رضاعت کے باب میں قبول نہیں ہے، مگر یہاں پر یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے رضائی، تو یہ ورع اور جو ہے سے بہت بعید بات ہے کہ ایسی صورت میں جب شبہہ پیدا ہو گیا تو اس سے نکاح میں رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. تو ازراہ ورع اسے طلاق دے دیا، یہ حکم شرع نہیں ہے بلکہ احتیاطاً شبہ کی بنا پر. اس حدیث کے ظاہر سے استدلال کرتے ہوئے امام احمد نے، ابن حنبل نے کا یہ مسلک ہے کہ ایک عورت کی گواہی سے جس نے دودھ پلایا ہو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، مگر صحیح یہی ہے کہ ایک عورت کے گواہی سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. تو امام بخاری نے باب یہ باندھا کہ کوئی مسئلہ اگر پیش آ جائے تو اس صورت میں سفر کرنا اس مسئلے کو جاننے کے لیے یہ باب باندھا، اور اس کی مناسبت سے یہ حدیث پاک نقل فرمائی. تو اس باب سے حدیث پاک کی مناسبت بالکل ظاہر ہے. چلیے اگلا باب، باب التناؤب فی العلم، یہ باب ہے. اچھا، یہاں یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کسی مسئلے کی علت و حرمت میں شبہہ ہو جائے، دلیل کی وجہ سے شبہہ پیدا ہو، تو اولا یہ ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے. اگرچہ فتویٰ حکم شرع اس پر صادر نہ ہو، مگر شبہے کی بنا پر احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی عزت اور اپنے دین کو بچانے کے لیے شبہے والی چیزوں سے بچنا چاہیے، جیسا کہ باب من استبرأ لدینہ وعرضہ کے تحت آپ نے اوپر سماعت کر لیا ہے. اب اگلا باب، باب التناؤب فی العلم، یہ باب ہے علم سیکھنے کے لیے باری باندھنے کے بیان میں، کہ آیا باری باندھ کر علم سیکھنا. امام بخاری نے اپنی سند سے یہاں حدیث نقل فرمائی، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری، تعویل سند، قال ابو عبداللہ، یعنی امام بخاری نے کہا، وقال ابن وہب اخبرنا یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابی ثور عن عبد اللہ بن عباس عن عمرہ. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، دوسری سند، تعویل سند. قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے وقال ابن وہب، ابن وہب نے کہا اخبرنا یونس، ہمیں خبر دی یونس سے، روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے، عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابی ثور، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابی ثور سے، عن عبداللہ ابن عباس، یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، عن عمرہ، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، قال کنت انا وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید وہی من عوالی المدینہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت انا وجار لی من الانصار، میں اور انصار، قبیل انصار کا ایک پڑوسی، میں اور میرا ایک پڑوسی قبیل انصار سے تھا، بنی امیہ بن زید میں سے. تو کہاں تھے؟ بنی امیہ بن زید میں. وہی من عوالی المدینہ، یہ مدینہ کے قریب ایک محلے کا نام ہے، وہاں ہم رہتے تھے، کام کرتے تھے. وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے باری باندھ رکھی تھی. يَنزِلُ يَوْمًا وَأَنزِلُ يَوْمًا، ایک دن وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور ایک دن میں حاضر ہوتا. فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو جب میں حاضر ہوتا تو اس دن کی خبر لے کر کے آتا، من الوحی، وحی سے، اور اس کے علاوہ دیگر، غیری، اور اس کے علاوہ دیگر مسائل، یعنی سرکار کی بارگاہ میں جو ہی اترتی
اس کے بارے میں سیکھ کر آتا، سرکار جو مسائل بتاتے، جو احکام بتاتے، وہ سب سیکھ کر کے آتا۔ کہتے ہیں وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور جب وہ جاتا سرکار کی بارگاہ میں وہ بھی ایسا کرتا۔ کہتے فَنَزَلَ صَاحِبِ الْأَنصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، تو ایک دن میرا ساتھی انصاری ساتھی اپنی باری میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فَضَرَبَ بِبَابِ ضَرْبًا شَدِيدًا، تو وہ لوٹ کر آیا اور میرے دروازے کو بہت زور زور سے مارنے لگا۔ فَقَالَ اَثَمَّ ہوا، وہاں بہت بڑا معاملہ ہو گیا۔ فَفَزَعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، تو میں گھبرا گیا، اس زور زور سے مارنے کی وجہ سے وہ گھبرا کر کہہ رہا بہت بڑا معاملہ ہو گیا، بہت بڑا معاملہ ہو گیا، تو میں گھبرا گیا۔ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، تو میں نکل کے آیا اس کے پاس کہ معاملہ کیا ہوا۔ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، تو اس شخص نے کہا ایک بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے۔ بہت بڑا معاملہ یہ کہ اس نے آ کر کہا کہ سرکار نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں گھبرا کر دخلت علی حفصہ، میں حفصہ کے پاس پہنچا۔ حضرت حفصہ جو حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھیں اور سرکار کے نکاح میں تھی، ام المومنین ہیں۔ کہتے ہیں میں حضرت حفصہ کے پاس آیا، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، حفصہ رو رہی تھیں۔ فَقُلْتُ أَطَلَّقَكُنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے حفصہ سے کہا کیا تم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دیا؟ قالت لا ادری، حضرت حفصہ فرماتی مجھے نہیں معلوم۔ ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت وانا قائم، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کھڑے کھڑے ہی میں نے ان بارگاہ میں عرض کیا، اس حال میں میں کھڑا تھا، یعنی کھڑے کھڑے حالت ہی میں نے گھبرایا ہوا تھا، یہ سن کر حیران تھا، اور میں نے کھڑے کھڑے ہی میں نے عرض کیا اطلقت نساءک، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے؟ قال لا، سرکار نے فرمایا نہیں۔ فقلت اللہ اکبر، تو اتنی بڑی خبر سن کر میں گھبرایا تھا، اور یہ سن کر میں نے اللہ اکبر کہا، تکبیر کہی۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی حیران کن بات سننے کے بعد جب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے، تو اس وقت تکبیر و تسبیح تحلیل کہنا یہ اچھا عمل ہے، کہنا چاہیے۔ اور دوسرے اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ علم سیکھنے کے لیے آپس میں باری باندھنا چاہیے، کیسا بھی ہو علم سیکھنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں کہ اپنے کام کاج میں بھی رہتے تھے، مگر ایک لمحہ بھی کسی طریقے سے حصول علم میں کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ کام کاج کی وجہ سے روزانہ اگر نہ حاضر ہو سکیں، پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے روزانہ حاضری ہوتی تھی، اپنے دوست کو بھیج کر خود جا کر اس طرح یہ کرتے تھے۔ چلیے اب اگلا باب، باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، یہ باب ہے تعلیم اور نصیحت، وعظ و نصیحت میں، تعلیم اور وعظ و نصیحت میں غضب فرمانے کے بیان میں، جبکہ ناپسندیدہ چیز کوئی دیکھے، کہ آدمی نصیحت کر رہا تھا یا تعلیم دے رہا تھا اور اسی دوران اس نے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی، تو اس وقت غضب آنا، غصہ کرنا ناپسندیدہ چیز کو دیکھ کر، کیا یہ جائز ہے اور کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ بہرحال امام بخاری نے جو باب باندھا اس کی مناسبت میں آپ حدیث نقل فرما رہے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنی سفیان عن ابن ابی خالد عن قیس ابن ابی حازم، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن کثیر نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی خالد سے، وہ روایت کرتے ہیں قیس ابن حازم سے، عن ابی مسعود انصاری، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو مسعود انصاری سے، قال قال رجل، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا اکاد ادرک الصلاۃ مما یطول بنا فلان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کو نہیں پا سکتا ہوں بسبب اس کے کہ فلاں جو ہے نماز بہت لمبی جو ہے پڑھتا ہے، قیام لمبا کر دیتا ہے، قرات لمبی کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے میں جماعت میں شریک نہیں ہو پاتا یا اتنی دیر تک میں نہیں پڑھ پاتا۔ فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ، تو راوی فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے کے درمیان اس دن سے زیادہ
جو ہے غضب میں نہیں دیکھا، غصے میں نہیں دیکھا۔ فقال ایھا الناس، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، انکم منفرون، کیا تم لوگ لوگوں کو جماعت سے بھگاتے ہو؟ فمن صلی بالناس فلیخفف، تو جو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھے، تخفیف کرے، یعنی بہت لمبی نماز جب لوگ ہوں تو تخفیف کریں۔ فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ، اس لیے کہ تمہارے درمیان ان میں یعنی جماعت میں شریک ہونے والوں میں مریض بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس حدیث پاک میں جو باب اس حدیث جو یہاں پر امام بخاری نے باب باندھا کہ نہ تعلیم اور نصیحت کے وقت ناپسندیدہ چیز دیکھ کر غصہ آنا، یہ باب باندھا، اور اس باب سے مناسبت میں یہ حدیث پاک کہ سرکار نصیحت فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص نماز میں بہت لمبا چوڑی نماز پڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کو نماز میں تکلیف ہوتی ہے، ہم شرکت نہیں کر پاتے، کہ اتنی دیر تک نہیں کھڑے ہو پاتے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا، اس وقت ناراض ہوئے جبکہ آپ نصیحت فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جب لوگوں کے ساتھ لوگوں کو جماعت سے مت بھگاؤ۔ اب اس میں کئی صورتیں ہوں گی کہ جماعت میں تخفیف نہیں ہونی چاہیے، نماز جماعت کا وقت، جماعت میں قرات اور قیام، ہر چیز کا خیال مقتدیوں کی حالت کو دیکھ کر کرنا چاہیے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کی مرضی کے خلاف نماز لمبی کرنے سے منع فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص ضعیف تھا یا مریض تھا، جب نماز لمبی ہوگی، امام قیام لمبا کرے گا تو کمزوری کے باعث رکوع اور سجود امام کے ساتھ نہ کر سکے گا اور پوری نماز ادا نہ کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے غصے کا اظہار فرمایا کہ آپ معذور مقتدیوں کی وجہ سے نماز کو لمبا کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نہیں جانتے تھے۔ آسانی ہونی چاہیے، رفق ہونی چاہیے، آسانی سے تعلیم فرما ہونا چاہیے ہر چیز میں، اور آپ نے نماز کو لمبی کرنے سے منع کیا۔ یہ اس لیے نہ تھا کہ لمبی نماز پڑھنا حرام ہے، یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور جبکہ جلیل القدر صحابہ کے ساتھ آپ کے مقتدی ہوتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ آدمی مقتدیوں کا خیال رکھے، کوئی بیمار ہے، کسی کو پیشاب کی بیماری ہے، کوئی اور کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، کسی کے پیر میں درد ہے، تو اگر لمبی نماز پڑھیں گے تو لوگ جماعت میں شریک نہ ہونے کی وجہ جماعت سے دور رہیں گے، اور جان بوجھ کر جماعت مستحبہ کو ترک کرنا یہ گناہ ہے اور فاسق آدمی ہو جائے گا۔ جو جماعت کا ترک کرے گا وہ فاسق کہلائے گا۔ آمدن جماعت کا تارک، جماعت مستحبہ کا جو شرائط امامت کے ساتھ امام نماز ادا کی جائے، اس کا تارک گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے جب پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کا خیال کرنا چاہیے، اسی طرح وعظ و نصیحت میں بھی خیال ہونا چاہیے۔ البتہ جب آدمی تنہا نماز پڑھے تو جتنا لمبا چاہے قیام کرے، جتنے لمبا چاہے رکوع کرے، اور جتنا لمبا چاہے وہ سجدہ کرے۔ بہرحال اگلی حدیث اس باب کی۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال المدینی۔ اچھا، اوپر کی حدیث کو وضاحت کے ساتھ سمجھ لیں، چونکہ بہت سارے مسائل الجھنے والے ہوتے ہیں اور لوگ الجھاتے ہیں۔ جماعت کا تارک اس وقت گنہگار اور فاسق کہلائے گا جبکہ جماعت شرائط امامت کے امام جو ہے جامع شرائط امامت ہو، اور امام ایسا ہو کہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہو، وہ فاسق معلن نہ ہو، صلح کلی نہ ہو، بد مذہبوں اور وہابیوں سے میل جول نہ رکھتا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ان سب چیزوں کا خیال ہوگا۔ اگر ایسی چیز ہے کہ جماعت مستحبہ نہیں ہے، یا یہ کہ جو شخص ہے اس پر جماعت کی حاضری واجب و فرض نہیں ہے، کسی عذر کی عذر شرعی کی بنا پر، وجہ شرعی کی بنا پر، تو اس صورت میں وجہ شرعی اگر موجود ہے تو فسق کا حکم نہیں لگے گا اور نہ ہی وہ گنہگار ہوگا۔ چلیے
اگلی حدیث حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابو عامر الاقدی قال حدثنا سلیمان ابن بلال المدینی عن ربیع ابن ابی عبد الرحمن عن یزید مولا المنبعث عن زید ابن خالد الجہنی. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن محمد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو عامر الاقدی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن بلال المدینی نے، وہ روایت کرتے ہیں ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں یزید سے جو منبعث المدنی کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ روایت کرتے ہیں زید ابن خالد الجہنی سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل عن اللقطۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جو ہے لقطہ یعنی گری ہوئی چیز کے متعلق پوچھا، گری پڑی چیز جو راستے میں ہوتی ہے کہیں بھی، اس کے بارے میں پوچھا. فقال اعرف وقاءها او قال وعاءها وعصافها ثم عرفها سنة. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بندھن یا اس کا برتن یا تھیلی پہچان لو، اس کا بندھن یا برتن یا تھیلی پہچان لو. ہو سکتا ہے کہ لوگ مخصوص انداز میں بندھن باندھتے تھے، اس طرح کا بندھن فلاں کا ہوتا ہے اس لیے فلاں کا سامان ہے، یا برتن یہ فلاں کا ہے اسے پتہ چلا، یا تھیلی کو پہچانو. پھر اس کی سال بھر تشہیر کرو، سال بھر اس کا اعلان کرتے رہو. ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه، اس کے بعد اسے نفع اٹھا لو، پھر اگر اس کا مالک آ جائے، پھر اس کا مالک آ جائے فأدها إليه، تو وہ لقطہ گری پڑی چیز اسے اسے دے دو. قال، سوال کرنے والے نے کہا فضالۃ الابل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ جو اونٹ گم ہو جائے، پڑا کسی کوئی مالک نہ ہو، اگر اسے کوئی پالے تو کیا حکم ہے؟ فغضب، تو سرکار ناراض ہوئی، حتی احمرت وجنتاہ او قال احمر وجہہ، آپ غضبناک ہوئی حتیٰ کہ آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے، یا کہا کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. قال ما لك ولا معها سقاؤها وحداؤها ترد الماء وترعى الشجرة فضرها حتى يلقاها ربها. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس اونٹ سے کیا مطلب ہے؟ اس کے ساتھ اس کی مشک اور جوتی ہے، یعنی اس کے پیر ہیں، وہ پانی پر جاتا ہے، درخت چرتا ہے، اس کو چھوڑو حتیٰ کہ اس کا مالک اس کو مل جائے. پھر اس نے سوال کر لیا، پھر اس نے کہا کہ فضالۃ الغنم، تو اگر بکری جو ہے گمشدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ قال لك او لاخيك او للذئب، بھیڑیا. تو سر آپ نے فرمایا وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے. تو اس حدیث پاک کی باب سے مطابقت یہی کہ جب سائل نے سوال ایسا کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس پر سرکار جو ہے غصے میں ہوئے، غضب آپ نے فرمایا، یہاں تک کہ چہرہ مبارک رخسار انور سرخ ہو گیا. تو پتہ چلا کہ نصیحت کے درمیان، وعظ و نصیحت کے درمیان، تعلیم کے درمیان اگر ناپسندیدہ چیز دیکھے اور استاد ناراض ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. اس لیے شاگردوں کو، طلبہ کو اور سیکھنے والوں کو غیر لغو سوالات اور غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے. اب رہا لقطے کا مسئلہ کہ اسے آپ اگر پا لیے تو اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں پہچان کراؤ، سال بھر اعلان کرو، پھر اس کو استعمال کرو. دیکھیے فقہا کی اصطلاح میں لقطہ یعنی پڑی ہوئی وہ چیز وہ ہے جو کسی سے گر جائے یا غفلت سے رہ جائے اور کوئی دوسرا شخص اسے پکڑ لے. اگر وہ چیز 10 درہم سے زیادہ ہے تو اس کی اتنی تشہیر کرے، اس کو اتنا اعلان کروائے کہ اس کا ظن غالب یہ ہو جائے کہ اب اس کا کوئی تلاش کرنے والا نہیں ہوگا. اب اگر اتنا ہو جائے کہ اس کا کوئی تلاش کرنے والا نہ ہو، اتنا اعلان کرتا جائے، جب اسے یقین ہو جائے کہ لگتا ہے اس کو کوئی تلاش نہیں رہا ہے، تو یاد رہے کہ 10 درہم کی چیز ہو تو یہ حکم ہے. اب حدیث پاک میں اس کی مدت 1 سال فرمائی.
اس اعلان کے مدت کے بعد جب مالک کا پتہ نہ چلے تو اس کو اٹھانے والا اگر غریب ہے تو خود اپنے استعمال میں لے آئے، اور اگر مالدار ہے تو اس کو فقیروں پر صدقہ کر دے۔ فرق یاد رہے، اگر حاجت مند ضرورت مند ہے تو خود استعمال کرے مگر سال بھر اعلان کے بعد، اور اگر غریب ہے تو خود استعمال کر سکتا ہے، اور مالدار ہے تو اعلان کے بعد غریبوں کو بانٹ دے۔ مگر دونوں صورتوں میں، یعنی غریب تھا خود استعمال کر لیا یا مالک تھا صدقہ دے دیا، دونوں صورتوں میں صدقہ کرنے والے کے بعد اگر مالک آ جائے تو اس شخص پر ضمان ادا کرنا ضروری ہے، یعنی جتنا ہے اتنا اسے دینا پڑے گا۔ اونٹ کے متعلق پوچھنے پر ہمارے نبی نے غضب کا اظہار فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ اونٹ کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ بھئی اونٹ کیا ضائع ہو جائے گا، کیونکہ وہ خود چرتا ہے، بھیڑیے وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ ہاں وہ تو اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بھیڑیے کو دبا دے منہ میں لے کر تو ختم ہو جائے، حتیٰ کہ مالک اسے تلاش کر لیتا ہے۔ اس لیے اسے لقطہ کہنا، یعنی پڑی ہوئی چیز کہنا اونٹ کو، یہ بیجا اور لغو بات تھی جس پر سرکار نے غضب فرمایا۔ اچھا، بکری یہ ہے کہ اس کے ضائع ہونے کا کبھی امکان ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر تو اسے پکڑ تو وہ تیری ہے، یا اور کوئی تیرا بھائی پکڑ لے، وہ اگر مالک ہوگا تو اس کی ہے، ورنہ اس کی تشہیر کرے۔ تیری بکری غائب ہوگی تو لے لے، تیری ہے، تیرے بھائی کی ہے تو اس نے پا لیا، اور اگر اس کی نہیں ہے تو اس کی وہ سال بھر تک اعلان کرے، اور اگر اسے نہ پکڑو گے تو اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ مذہب حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تشہیر کی مدت کے بعد اگر مالک کا پتہ نہ چلے تو اسے فقیروں میں صدقہ کر دے، اور وہ خود اسے اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا جبکہ وہ مالدار ہو۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ کہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو ایک تھیلی ملی جس میں 100 دینار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اس کی تشہیر کرو اور اس کی نشانیاں محفوظ کر لو، اگر اس کا مالک نہ آئے تو اسے اپنے مصرف میں لے آؤ۔ حالانکہ حضرت ابی مالدار تھے۔ تو اب اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جو ہے اسے صدقہ کرنا ہے ہر حال میں، اگر مالدار ہے تو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، جبکہ اس حدیث پاک میں سرکار نے حضرت ابی کو استعمال کرنے کی اجازت دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابی کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نفع حاصل کرنے کی اجازت دی تھی، اور احناف کے نزدیک امام علی سبیل القرض اس طرح کر سکتا، قرض کے طور پر، اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہوں گے کہ یہ تھیلی کسی حربی کافر کا مال ہے، اور حربی کافر کا مال مطلقاً مباح ہے، لہذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ کرنا جائز ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں بھی فیصلہ فرمائیں تو بھی حق ہی ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے منہ سے حق ہی ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر سرکار کی حدیثیں لکھتے تھے۔ قریش میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ سرکار کی ہر باتیں لکھتے ہو، حالانکہ وہ بشر ہیں، غصے میں ہی بات کرتے ہیں، یتکلموا فی الغضب۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے لکھنا تو بند کر دیا، مگر مجھے بات بڑی کھٹک رہی تھی، سرکار سے میں نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں محمد کی جان ہے، اے عبداللہ ابن عمر لکھو، اس لیے کہ میرے اس منہ سے حق کے سوا کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ لہذا یہ آپ کی خصوصیت ہے، امت کے لیے جائز نہیں کہ وہ غصے کی حالت میں فیصلہ کریں، کیونکہ لوگوں سے اس حالت میں اکثر ناانصافی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر غصے کی حالت میں کوئی کچھ کسی کو ڈانٹ پھٹکار دے، کچھ بول دے، تو اسے بہت زیادہ دل پہ نہیں لینا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناانصافی کسی حالت میں ممکن نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرہ کی نہر کا غصے کی حالت میں حضرت زبیر ابن عوام کے لیے فیصلہ فرما دیا تھا، جبکہ ایک انصاری نے ناموضوع بات کہی تھی، یعنی مناسب بات نہیں کہی تھی۔ بہرحال حاصل کلام یہ نکلا کہ یا تو حضرت ابی کو استعمال کی اجازت اس معنی کر کہ حاکم کو اتنا اختیار ہے کہ قرض کے طور پر وہ استعمال کی اجازت دے سکتا ہے،
یا ہے کہ سرکار کو یہ معلوم تھا کہ یہ تھیلی کسی حربی کافر کی ہے جس کا مال مباح ہے. دوسرے یہ کہ غصے کی حالت میں سرکار نے یہ فیصلہ فرمایا، تو یاد رہیے سرکار کی خصوصیت ہے، سب کے لیے اس کی اجازت ہے نہیں ہے. چلیے اب اگلی حدیث. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کرہہا. میں بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن علاء نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، اور روایت کرتے ہیں برید سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو بردہ سے، روایت کرتے ہیں ابو بردہ سے، روایت کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ سے. قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا. اب کیسی چیزیں تھیں؟ ان اشیائن کرہہا، جو ناگوار ہوا، ایسی چیزیں پوچھی گئیں جو ناگوار تھی، ناپسندیدہ تھیں. فلما اکثر علیہ غضب غضبا، تو جب سوالات کی اور کثرت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا. ثم قال، صرف سرکار نے فرمایا، للناس، لوگوں سے، سلونی ما شئتم، تم لوگوں کا جو جی چاہے وہ پوچھو، تم لوگوں کا جو جی چاہے وہ پوچھو. سبحان اللہ. فقال رجل من ابی، اس پر ایک صاحب نے کہا، یہ پوچھا میرا باپ کون ہے؟ قال ابو کا حذافہ، فرمایا تیرا باپ کون ہے؟ حذافہ ہے. فقام آخر، دوسرا شخص کھڑا ہوا، فقال من ابی، اس نے کہا، اس دوسرے شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ قال ابو کا سالم مولا شیبہ، سرکار نے فرمایا تیرا باپ سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے. فلما رعا عمر ما فی وجہہ، پھر جب حضرت عمر نے روی انور میں غضب کے آثار دیکھے، قال یا رسول اللہ، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، ان نتوب الی اللہ عز وجل، یا رسول اللہ ہم اللہ عز وجل سے توبہ کرتے ہیں. اب یہاں پر حدیث پاک ہے کہ چند اشیاء کے بارے میں سوال کیا گیا. تو سوال کیا ہوا؟ دو لوگوں نے سوال کیا. جنہوں نے سوال کیا ان کا نام تھا عبداللہ. انہوں نے سوال یہ کیوں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ لوگ ان کے نسب میں شک کرتے تھے، ان کے باپ کے بارے میں لوگوں کو شک تھا دور جاہلیت کے اعتبار سے. تو کبھی بحث و مباحثے میں، جھگڑے میں آپ کو دوسرے کی جانب منسوب کر دیتے تھے، اسی لیے انہوں نے پوچھا تاکہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد لوگوں کا شک و شبہ دور ہو گیا. اسی طرح دوسرے صاحب کا نام سعد ابن سالم مولا شیبہ تھا، ان کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا کہ لوگ ان کے نسب کے بارے میں شک کرتے تھے. سرکار نے فرمایا اسے کیا پتا چلا؟ اسے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رہے اس میں امت اجابت بھی ہے، امت دعوت بھی ہے، یعنی تمام بنی نوع انسان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ان کے باپوں کے نام سے جانتے تھے. یاد رہے یہ چیز چھپی ہوئی چیز ہے. باپ اپنے بیٹے کو بڑی دلیلوں سے جانتا ہے، ماں اپنے اولاد کو بڑی دلیلوں سے جانتی ہے. وقت جماع سے لے کر کے استقرار نطفہ تک، استقرار حمل تک، پھر مدت 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے، ان ساری علتوں سے باپ اور ماں دونوں جانتے ہیں کہ میری اولاد ہے. مگر یہ چیز ظاہر سی بات ہے، یہ راز کی بات ہے. کس دن ہوا، کس دن ملاقات ہوئی، کس دن جمع اور وطی پائی گئی، یہ راز کی باتیں ہیں جس میں لوگوں کو شبہ ہوا. مگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوایا تیرا باپ حذافہ ہے، تیرا باپ جو ہے سالم مولا شیبہ ہے.
اسے کیا سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کو ان کے والدین اور لوگوں کو ان کی اولاد سب کے ساتھ جانتے تھے۔ بعض حدیثوں میں آپ نے پیر کو دیکھ کر، جسم کی حیت کو دیکھ کر، شکل و صورت دیکھ کر کے بھی فیصلہ فرمایا، مگر یہ فیصلہ ایسا نہیں قیافہ شناسی کے اعتبار سے تھا، بلکہ لوگوں کے درمیان اعتماد کے لیے تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے۔ چلیے اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ثابت ہوا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے سوال ہوا کہ میرا باپ کون ہے، اور سرکار نے فرمایا سلونی اما شئتم، جو تم چاہو مجھ سے پوچھو۔ سرکار ناراض کیوں ہوئے؟ ایسے سوالات کیا تھے جو لغو تھے؟ تو یاد رہے اس سے مراد ایسے سوالات ہیں جن سے کوئی دینی یا دنیاوی فائدے کا کوئی تعلق نہ ہو، بیکار اور لغو سوالات، نہ اس کا تعلق عقیدے سے ہو، نہ دین سے ہو، نہ دنیا سے ہو، یعنی کہ نہ اس کا اعتقاد ضروری ہو نہ اس پر عمل ضروری ہو۔ ایسے سوالات کرنا منع ہے۔ جیسے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کھایا، اس سے دینی اور دنیاوی کیا تعلق ہے، اس کا عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کا کیا ہوا؟ جنت سے پہلے کیلا آیا کہ پہلے سیب آیا کہ انگور آیا؟ جو اس طرح کے سوالات ہیں یہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، لغو سوالات، یا یہ سوالات آزمانے کے لیے کی جائیں یا عاجز کرنے کی نیت سے، ایسے سوالات شرعاً ممنوع ہیں۔ ورنہ یاد رہے کہ اگر علم نہیں ہے تو کفر و ایمان اور فرائض کا پوچھنا فرض، واجبات کا پوچھنا واجب، مستحبات کا پوچھنا مستحب ہے۔ یہ سب لوگ کان کھول کر سن لیں اور یاد رکھیں کہ سوالات عقائد کے معاملے میں کیا سب لوگ جانتے ہیں؟ فرائض کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں؟ یاد رہے یہ سب پر فرض ہے۔ عقائد کے بارے میں، فرائض کے بارے میں پوچھنا، جاننا، سیکھنا یہ فرض ہے۔ اللہ فرماتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ بات ہو گئی۔ اب دوسری چیز سرکار نے فرمایا مجھ سے جو چاہو وہ پوچھو، تو یہاں پر سلونی عما شئتم، ماں، یہ ماں ہے عموم کے لیے، لہذا یہ دین و دنیا سب کو شامل ہے کہ تم دنیا کے، ہے نا، دنیا کے سوال پوچھنا چاہو، دین کے سوالات پوچھنا چاہو، غیب کے سوالات پوچھنا چاہو، زمین کے سوالات، آسمان کے سوالات، عالم بالا کے سوالات، قبر کے سوالات، زمین کے تہوں کے سوالات، جو بھی عام اما شئتم، جو تمہیں تمہارے جی میں آئے وہ سوال کرو۔ اور اس پر دلیل یہ بھی ہے کیونکہ حضرت سعد نے، حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کے نام پوچھے، یہ سوال دینی نہیں تھا، یہ دنیاوی سوال تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ تم لوگوں کا جو جی چاہے، خواہ وہ دنیا کی بات ہو یا دین کی بات ہو، میں سب بتاؤں گا۔ اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دین دنیا کے تمام علوم رکھتا ہو۔ لہذا اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین و دنیا کے جملہ علوم آپ کو حاصل تھے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں وہابیہ دیابنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف دین کے جملہ علوم آپ رکھتے تھے، صرف دین کے سارے علوم جانتے تھے، دنیا کے علوم میں یہ حال نہ تھا، معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا کہ دیوار کے پیچھے بھی خبر نہ تھی، پتہ چلا کہ یہ ان کا نظریہ فساد اور غلط ہے، اور بلکہ ان کی نیتوں کو دیکھا جائے تو یہ توہین پر مبنی ہے۔ چلیے اب اگلی حدیث، باب مبرکہ علی رکبتین عند الامام او المحدث۔ امام بخاری نے باب باندھا کہ جو یہ باب ہے اس کے بیان میں جو اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا امام کے پاس یا محدث کے پاس، اس باب کے اس کی مناسبت امام بخاری نے یہی حدیث اب نقل فرمائی جس میں اس باب سے متعلق جو ہے ذکر ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فقام عبداللہ بن حذافہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی انس بن مالک نے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ فقام عبداللہ بن حذافہ، تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ باہر نکلے،
حضرت حذیفہ کھڑے ہوئے، فقال من ابی، انہوں نے کہا میرے باپ کون ہیں؟ قال ابو کا حذیفہ، سرکار نے فرمایا تیرے باپ کون ہیں؟ حذیفہ ہیں۔ تیرے باپ کون ہیں؟ حذیفہ ہیں۔ ثم اکثر ان یقول، پھر بکثرت آپ نے فرمایا سلونی سلونی سلونی، مجھے پوچھو، بار بار پوچھا۔ فبارک عمر علی رکبتیہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں زانو بیٹھ کر عرض کیا، کیا کہا؟ فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ثلاثا فسکتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانوں میں بیٹھ کر آپ نے عرض کیا، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے۔ 3 بار ایسا ہی کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، یعنی آپ کا غصہ، آپ کا غضب ٹھنڈا ہوا۔ تو باب یہ باندھا ہے کہ امام یا محدث کے سامنے جو شخص دو زانو بیٹھا ہے نا، اور یہ باب سے کے متعلق مناسبت یہ حدیث کی، حضرت عمر فاروق اپنے دو زانو بیٹھ کر آپ نے ادب سے عرض کیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر شیخ محدث استاذ ناراض ہو تو اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے طلبہ کو، شاگرد کو کوئی طریقہ ضرور اپنانا چاہیے جس کی اس کا غصہ جو ہے ٹھنڈا ہو جائے۔ حدیث شریف کی عبارت سے ظاہر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے پوچھو کیا پوچھتے ہو، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ حضرت عمر فاروق جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاز مبارک کو جانتے تھے، یہ کہہ کر آپ کے غضب کو ٹھنڈا کیا کہ ہم اللہ کی ربوبیت اور اپنے نبی کی سنت سے راضی ہوئے، ہم کوئی سوال نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا متعلم کو معلم کے سامنے باادب اور نہایت ہی احترام سے دو زانو بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کو امت کی انساب کا بھی علم ہے، جو ہم نے پہلے بتا دیا کہ کس کا کیا نسب ہے، کس کا کیا نسب ہے۔ چلیے، یہ حضرت عبداللہ جو ہے بڑے ہی خوش طبع تھے۔ ایک سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹنگ کھول دیا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے گر پڑیں گے۔ وہاب نے کہا کہ میں نے لائث ابن سعد سے کہا، انہوں نے اس طرح آپ کو ہنسانے کے لیے کیا تھا۔ کہا جی ہاں، حضرت عمر یہ ان کی مطلب مزاح فرمایا کرتے تھے۔ چلیے خیر، یہ ایک الگ بحث ہے، وقت کی قلت میں ہم اس بات کی طرف چلتے ہیں، حدیث پاک کو دیکھیں۔ باب من عاد الحدیث ثلاثا لیفہما، یہ باب ہے جس نے کلام 3 بار کہا تاکہ وہ اسے اچھی طرح سمجھ جائے۔ کیا ہے باب؟ من عاد الحدیث ثلاثا لیفہما، باب کس بیان میں؟ جس نے کلام 3 بار کہا تاکہ وہ اسے اچھی طرح سمجھا جائے۔ امام بخاری نے باب سے متعلق فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور فما زال يكررها قال ابن عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل بلغت ثلاثا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وقول الزور، خبردار جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی گواہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار جھوٹی گواہی مت دو، یہ بار بار فرماتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ میں نے حکم تمہیں پہنچا دیا۔ الا هل بلغت، هل بلغت ثلاثا، 3 بار فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم پہنچا دیا ہے۔ اب حدیث پاک، حدثنا عبدۃ قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا سلم واذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبدہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبد الصمد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن مثنى نے،
انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ثمامہ بن عبداللہ نے، اور روایت کرتے ہیں انس سے، اور روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی کلام فرماتے تو 3 بار دہراتے، 3 بار دہراتے تھے. چلیے اب اگلی حدیث بھی سن لیں اسی تعلق سے. حدثنا عبدہ قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبداللہ بن مطنہ قال حدثنا ثمامہ ابن عبداللہ عن انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدہ نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی عبد الصمد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن مطنہ نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی ثمامہ بن عبداللہ نے. دیکھیے یہاں پر اوپر نیچے میں جو ہے اس نسخے میں حدیثیں 2 بار آ گئیں، مگر فرق ہے کہ ثمامہ بن عبداللہ نے روایت کرتے ہیں انس سے، اور روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انه كان اذا تكلم بكلمه اعادها صلاه حتى تفهم عنه. حضرت انس نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تو اس کو 3 بار دہراتے، حتیٰ کہ وہ آپ سے اچھی طرح سمجھا جاتا. سرکار 3 بار دہراتے یہاں تک کہ سرکار سے اچھی طرح سمجھا جاتا. وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس آتے تو ان کو سلام فرماتے، 3 بار سلام فرماتے تھے. کتنی بار؟ 3 بار سلام فرماتے تھے. اب یہاں پر 3 بار جو سلام کی تکرار ہے یہ ہمیشہ نہیں تھی، یا گفتگو کی تکرار ہمیشہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ جب ضرورت ہوتی، مثال کے طور پر بہت اہم ضروری بات ہوتی تھی کہ سب کے سب بغور متوجہ ہو جائیں، تب اس وقت 3 بار فرماتے. بار بار کہنے کا مطلب غور سے سن لو. یا عام فہم بات نہیں ہوتی تھی اور یہ اندازہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں اچھی طرح نہیں آئے گی، اس لیے اس کی تکرار فرماتے. ایک بات سلام 3 بار، تو 3 بار سلام کی توجیہ یہ ہے کہ سرکار 3 بار سلام فرماتے. ایک ہی کسی کے گھر تشریف لے جاتے، اور تشریف لے جاتے تو اجازت کا ایک سلام کرتے. اگر پہلی بار جواب نہ ملتا دوبارہ سلام کرتے، دوسری بار نہ ملتا ہے نا تو تیسری بار سلام کرتے. اگر اذن ملتا، اجازت مل جاتی تو اندر تشریف لے جاتے، ورنہ واپس آ جاتے. جیسا کہ دوسری حدیث میں صراحتاً ہے اذ استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع. جب 3 بار اذن چاہو، اجازت مانگو، اور اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ. تو ایک مطلب تو یہ ہوا کہ 1 بار سلام کرو، 2 بار سلام کرو، 3 بار سلام کرو، اور اس کے بعد اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ. اور ایک دوسری وجہ 3 بار سلام کرنے کی کیا ہے کہ ایک سلام اجازت کے لے کر آتے، اور جب اندر چلے جاتے تو پہلا سلام سلام اجازت ہوتا، پھر گھر کے اندر جب پہنچتے تو جا کر بیٹھتے وقت سلام تحیت ہوتا، اور پھر جب واپس آتے تیسرا سلام سلام واپسی کا سلام وداعی سلام ہوتا تھا. یہ ہوا اس حدیث پاک کی جمعے جو 3 بار سلام کرنے کا معاملہ ہے، یا 3 بار کسی بات کو لوٹانے کا ہے. تو یاد رہے کہ یہ گفتگو 3 بار کی ہمیشہ نہیں ہوتی تھی. چلیے اب باب کی اگلی حدیث، اور یہاں پر باب مکمل ہوتا ہے، اس لیے گفتگو آج کی یہیں پر جو ہے درس آج یہیں پر ختم ہوگا. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن یوسف بن ماحق عن عبداللہ بن عمر قال تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر سافرناه فادرکنا وقد ارهقنا الصلاة. نبی کریم امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو عوانہ نے، اور روایت کرتے ہیں ابی بشر سے، اور روایت کرتے ہیں یوسف بن ماحق سے، اور روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے. عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں. قال تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جو ہم نے آپ کے ساتھ سفر کیا تھا ہم سے پیچھے رہ گئے. سافرناہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جو ہم نے سرکار کے ساتھ کیا تھا سرکار پیچھے رہ گئے، کسی ضرورت کے تحت پیچھے رہ گئے. فأدرکنا وقد ارحقنا الصلاة صلاة العصر. پھر آپ نے ہم کو
آلیا یعنی ہم تک پہنچ گئے، جبکہ ہم نے عصر کی نماز مؤخر کر دی تھی، ہم نے عصر کی نماز مؤخر کر دی تھی۔ وَنَحْنُ نَتَوَضَّعُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، ہم نے عصر کی نماز مؤخر کر دی اور ہم وضو کر رہے تھے، ہم اپنے پاؤں کو ہلکا دھل رہے تھے، یاد رہے فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، تو ہم اپنے پیر کو ہلکا دھل رہے تھے۔ کبھی کبھی مسح جو ہے غسل خفی کے معنی میں آتا ہے، خفیف کے معنی میں یعنی ہلکا دھلنے کے بارے میں، ہر جگہ مسح پوچھنے کے معنی میں نہیں آتا، کبھی کبھی لفظ مسح ہلکے دھلنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ فنادى بأعلى صوت ويل للعقاب من النار مرتين وثلاثا، جب ہم اپنے پیروں پر مسح کر رہے تھے آپ نے بلند آواز سے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پکارا اور فرمایا ایڑیوں کے لیے جہنم میں ہلاکت ہے، ایڑیوں کے لیے جہنم میں ہلاکت ہے، یعنی ایڑیوں والوں کے لیے جہنم میں ہلاکت ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ پانی کی قلت کے باعث صحابہ کرام ہلکا سا وضو فرما رہے تھے، گویا کہ وہ پاؤں پر مسح کر رہے تھے، اس طرح دھل رہے تھے گویا کہ پیر کو مسح کر رہے تھے۔ چونکہ وضو میں پاؤں کا دھلنا فرض ہے نا، اگر موزہ وغیرہ نہ پہنا ہو مسح کر کے یا کوئی عذر نہ ہو، کیونکہ جتنی احادیثیں ہیں متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کا وصف جس میں بیان ہوا، ان سب میں پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے اور سب متفق ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، ہے نا، تو اب یہاں پر جو ہے پیر کا دھلنا ہی ہے، وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ اب یہاں پر ایک بحث ہو سکتی ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ میں ارجلکم پر لام جو ہے نا، ارجل کا جو لام ہے جر کی قرت کے معارض جو ہے، متعارض نصب کی قرت ہے، یعنی ارجلکم، سمجھے کہ نہیں؟ اب یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، برؤوسکم مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلِكُمْ یعنی یہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ پر عطف کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جیسے سر کا مسح ایسے ہی پیر کا مسح، لیکن ساری حدیثیں پیر کے دھلنے کے تعلق سے ہیں، اس لیے یہاں پر ارجلکم جو ہے کا تعلق فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ پر ہے، برؤوسکم پہ ارجلکم کا عطف نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وقت زیادہ ہونے کے باوجود نماز نہ پڑھی، انتظار کیا تاکہ سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی فضیلت مل جائے۔ جب وقت تنگ ہو گیا اور نماز کے وقت کے ضائع ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو جلدی جلدی وضو کرنے لگے، اور وضو میں اچھی طرح جو ہے اینڑیاں اور ہاتھ پیر نہیں دھل رہے تھے، کچھ خشکی باقی رہ گئی تھی اور دور سے چمک رہی تھی، اس لیے آپ نے جزر کے طور پر یعنی ڈانٹ کے طور پر 2 یا 3 مرتبہ فرمایا اینڑیوں کے لیے جہنم میں ہلاکت ہے، اینڑیوں کے لیے جہنم میں ہلاکت ہے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر وضو احتیاط سے کیا جائے کہ ہر عضو پر پانی بہہ جانا ضروری ہے، اگر انگلیوں کے بیچ میں کہیں بھی جہاں جہاں پانی نہ پہنچنے کا شبہ ہو وہاں پر توجہ دے کر انگوٹھی ہو تو اسے ہلا کر کے کرے، یا پیروں میں جلد وغیرہ سمٹ گئی ہو ٹھنڈک کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا بغیر چپل کے چلنے کی وجہ سے اینڑیوں میں کچھ درار آ گئی ہو، جو بھی وجہ ہو، اگر ایسا ہے دھول مٹی لگنے سے کہ کہیں پانی نہیں پہنچے گا تو بڑے احتیاط سے رگڑ رگڑ کر اچھی طرح دھلنا چاہیے۔ عموماً پیروں کے اندر ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ اینڑیوں پر یا بیٹھنے کی وجہ سے گٹوں جو ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ اینڑیوں کے پاس، اینڑیاں جہاں اس کے آس پاس میں جو جوڑ ہوتا ہے وہاں پر جلد موٹی ہو جاتی ہے اور پانی نہیں پہنچتا تو اسے رگڑ کر کے دھلنا چاہیے، ورنہ بعض احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر وضو کرنے میں انگلیوں کے بیچ میں پانی کہیں نہیں پہنچا تو اس میں جہنم کے آگ کے انگارے رکھے جائیں گے۔ اس لیے وضو اچھی طرح سے کیا جائے، اور جتنا زیادہ وضو کریں گے اچھے طریقے سے قیامت کے دن سارے اعضاء اسی طرح چمکتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کے روح کو، قلب کو، جسم کو، دنیا اور آخرت کو ہر جگہ حدیث پاک کی برکت سے، وضو کی برکت سے، درس حدیث کی برکت سے روشن و منور رکھے، دونوں جہان کی سعادتیں برکتیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔